دو شکل ہیں. مومن کے لیے تحفہ بھی ہے یہ موت. مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ. کیونکہ جنت میں بعد میں مرتے ہی جنت کے بعد میں جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر میں تو جانا ہے نا سب کو. آئیے سمجھ لیں. ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کے نام میں اعمال خیر ہوں گے. اور اس کی روحوں کو لینے کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ خوبصورت نورانی چہرے والے فرشتے جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو خوبصورت سفید چہرے والے فرشتے جنت کا کفن لے کر خوشبو سے ملا ہوا آتے ہیں. ابھی ملک الموت نہیں آئے, ابھی آ جاتے ہیں سامنے. اب ملک الموت آ گئے. انہوں نے اس کی روح, ملک الموت نے روح قبض کی اور انہوں نے اس روح کو لے کر فوراً اس کپڑے میں لپیٹا اور مقام نیند میں. اور یہ آتا ہے روایت میں اہل آسمان کو سب مبارکبادی دیتے ہیں. اچھا مومن کی روح ہے, یہ مومن کی روح ہے, یہ متقی کی روح ہے, یہ مخلص کی روح ہے, یہ متقی کی روح ہے. دیکھو بھائی, یہ عالم ربانی کی روح ہے, یہ اچھے لوگوں کی روح ہے. تو آسمان والے فرشتے بھی, دوسرے فرشتے بھی, تیسرے چوتھے ساتویں سب ان کا احترام اور استقبال کرتے ہیں. پھر اعلیٰ دین میں ان کی روح لکھی جاتی ہے. پھر ہم قبر میں رکھ کے چلے آتے ہیں میت کو, فوراً وہ واپس آ جاتے ہیں. پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے جو آپس میں ہوگا. 3 سوال ہوں گے, پھر اس سے جواب صحیح ہو گئے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور جنت کا باغیچہ نیچے بٹھا دیا جائے گا اور اوپر چادر مل جائے گا. مگر وہ سوتے ہوئے نہیں ہے, گلیچے بچھائی جانا ہے, درختے بچھائی جا رہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ خوشخبری پر بھی نیند آ رہی ہے تو کمال ہے, عقل بنائی. تم نے یاد الجنہ خوشخبری سے سارے دن میں سو گئے کہ دیکھو جنت, مگر تیاری تو ہونا اس کی. بیگم میں نیند آ گئی, کچھ تیاری نہیں آئی. سمجھ شریف آئی نہیں بھائی. بھائی جنت کی تیاری جب بھی بنے گی جب ہمارے معاملات صحیح ہوں گے, اخلاق صحیح ہوں گے, عبادات صحیح ہوں گی, عادات صحیح ہوں گی, ہمارا کھانا صحیح طریقے سے ہوگا, ہمارا خرچ صحیح طریقے سے ہوگا, ہمارا دیکھنا صحیح طریقے پر ہوگا, ہمارا سننا صحیح طریقے پر ہوگا, ہمارا بولنا صحیح طریقے پر ہوگا. اذان ہوتی مسجد میں ہماری حاضری ہوگی اور وہاں اللہ سے رو کر دعا مانگیں گے تو قبر کی تیاری ہے. نورانی خوبصورت فرشتہ مومن کی جب روح نکال لیتے ہیں فرشتے فوراً سامنے آتا ہے اور پھر وہ روح لے کر چلے جاتے ہیں. اور اس کے برعکس جو ایسا نہیں ہوتا پھر وہ خطرے میں ہے, تو اس کے لیے جنت کی تیاری نہیں ہے, اس کے لیے 2 لفظ کرنا ہے. اللہ مصطفیٰ بھائیوں تو سب ارادہ کرو جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نماز وقت پر انشاءاللہ جماعت سے پڑھتے رہیں گے. آواز نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ 2-3 کے لیے انشاءاللہ. پچھلے والے تو سو رہا بیٹھا اور وہاں سے آیا مرزا روزگار کے سے پتہ نہیں سکتے. مسئلہ کیا ہوگا, یہ غور کی باتیں سمجھنے کے لیے کام آتا ہے. فکر کہ سوچے کہ ہمیشہ یہ ہے, ہمیشہ یہ ہے. بھائیوں گھبراہٹ تو زندگی پر ہے. یہ باغات, یہ جائیداد, یہ قرض و فر, یہ پیسہ تو زندگی پر ہے. اگر جائز طریقے سے نہیں کمایا تو پھنس جائیں گے. جنت کی تیاری نہیں بنتی. باغ اگر یوں پکڑے, باغ تم نے کوہر پہ کیوں بیچا, پتوں پہ کیوں بیچا, جب کہ جائز نہیں ہے. پکڑ کا ہے یا چھٹکارے کا ذریعہ سے؟
پھر دیکھو سنو اور سنو، سزا اور جزا دو ہے میں، کیا ہے؟ سزا اور جزا. یہ تو سزا کا مستحق ہوگا انسان یا یہ سونے والے بولے، یہ تو جزا کا مستحق یا سزا. جانتے بھی ہو سزا اور جزا، جزا یا سزا. سن لو بھائی، انسان کی بنیادی چیزیں جزا اور سزا جو ہے، انسان کی بنیادی چیزیں جزا اور سزا کا مدار اس کے اعمال پر. اول اس کا عمل، جھوٹ بولا تو جزا ملے گی، سزا بولے تو دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، پڑھانے والا جھوٹ بول رہا ہے، موت کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، بچے ہیں 20 پکڑ رہا ہے 50، جھوٹ نہیں بول رہا وہ بچتا. سچی بول کے کر لینا کام کچھ، ہمیشہ غلط استعمال کر رہا ہے آنکھ کو، جزا ہے سزا؟ سزا. غلط سن رہا ہے موبائل کو چپکے سے، غلط دیکھ رہا ہے موبائل کو مدرسے ہی میں بیٹھ کے، تو جزا ہے سزا ہے؟ تو جزا اور سزا کا مدار انسان کے اعمال پر، انسان کے. ایک آدمی سارے دن اللہ کا ذکر کرتا ہے اخلاص سے، اسے جزا ملے گی. پھر سارے دن گالیاں دیتا ہے، جھوٹی بولتا ہے، بھینسوں کو گالیاں دے رہا، بکری کو گالیاں دے رہا، انسانوں کو گالیاں دے رہا، تو اسے کیا ملے گا؟ کہ تھوڑے دیر بھینس کو گالی دینے کے لیے آئے ہم، جب بھینس کو گالی دینے پر بھی گنہگار ہیں تو انسان کو گالی دینے پر کیوں گنہگار؟ صحابی سے ثابت ہے کہیں؟ ہے ثابت کرنا؟ کسی کی برائی کرنا ہے ثابت؟ سمجھ لو اللہ نے اگر اونچا نسب دے دیا ہے، اونچا اخلاق بھی ہمارے ہونا چاہیے، اونچا علم بھی ہونا چاہیے، اتنی بھلائی بھی اندر ہونی چاہیے، اونچی سخاوت بھی ہونی چاہیے، اونچا علم بھی آنا چاہیے، اونچا علم بھی آنا چاہیے، اونچا عمل بھی آنا چاہیے. پتہ نہیں. اب غور کرو، تو جزا اور سزا کا مدار انسان کے اعمال پر ہے. سمجھ لو میرے بھائی، اگر عمل اچھے نہیں ہے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا تو بیمار آدمی بیچارہ تو چلیں جاتے تو یہ ہو رہا ہے. نہیں، یہ بیماری ہم نے دی، صحت بھی ہم نے دی. بیماری میں ہم نے تجھے مسجد میں جانے سے نہیں چل سکتا، نہ جا. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے سر کے اشارے سے پڑھ لے. مگر نماز تیرے لیے معاف. جو ہم پہلے تمہیں کھڑے ہو کر ثواب دیتے تھے مسجد میں جا کر، اب تم مسجد تک نہیں جا رہے ہو، گھر پر لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہو. یہ تمہیں ہم مسجد میں کھڑے ہو کر 27 گنا ثواب دیتے تھے، اب وہی ثواب تمہیں ہم مسجد میں دے رہے ہیں. مسجد میں انشاءاللہ. دیکھا کتنی سہولت اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت کی بات. مگر نماز معاف نہیں. زبان اللہ نے اس لیے دی ہمیں کہ کسی کی برائی غیبت چغلی نہ کرو. کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہمیں، تم اللہ کا ذکر کرو. اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھو، یا ایھا الذین
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. اللہ تعالیٰ کیا کرے، کمال ہے، کمال. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مسلمان، اے ایمان والو، کہتے ہیں میرا ذکر خوب کرو. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرو، کثرت سے کرو. وسبحوه بکرة وأصیلا، اور صبح جب سورج غروب ہو خصوصیت سے میری حمد اور تقدیس اور تمجید بیان کرو. دیکھو انقلاب آ گیا، دن چلا گیا، رات آ گئی. اب پھر رات کو آرام کر لو، پھر صبح کو سورج نکلتے، پھر میری تسبیح اور تقدیس بیان کا انقلاب آ گیا. اب رات چلی گئی اور دن آ گیا. تو دیکھو سارا دن اللہ کا ذکر کیا. اللہ فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ جس نے ہمیں ناپاک پتھر سے انسان بنا کے یہاں بٹھا دیا، تو فرما رہے ہیں کہ سمجھ لو بیٹھ کے. دیکھو دیکھو میرا ذکر خوب کرو، کثرت سے کرو، اور صبح شام میری تقدیس اور تقدیس بیان کیا کرو. پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ والذی یصلی علیکم، اللہ تم پر رحمت نازل فرما. اللہ ہی کیا فرما رہے ہیں؟ رحمت ہے. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. تو دیکھو اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب الگ، صبح شام جب آپ نے تسبیح تقدیس بیان کی اس کا ثواب الگ. پھر اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری رحمتیں بھی ایسے لوگوں پر بہت ہوتی ہیں. اور خیال فرمائیے جو مسلمان سارے اللہ کے تابع، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گے. اللہ کے ذکر مطلب معاملات میں بھی صحیح بول رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں جب بھی صحیح کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں تب بھی صحیح کر رہے ہیں، آپ باہمی ملاقات کر رہے ہیں تب بھی صحیح. یہ سارے ذکر میں داخل ہیں، یہ سارے ذکر میں داخل ہیں. تو پھر اللہ کی ان بندوں پر رحمت اترتی ہے اور فرشتہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. اس سبق کو یاد رکھا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی ہدایت کرے. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اس جگہ کو دین سے آباد فرمائے. کہ میرے حضرت مسیح امت کی یہ دعائیں ہیں جو اس جنگل میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا فضل فرما دیا ہے. کتنے لوگ آپ حضرات دین کی وجہ سے جمع آ گئے ہیں. آج کے دن میں کافی علماء تھے، حضرت شیخ علی جیل آباد والے بھی تھے، اور مولانا تھے ہمارے، اور مالی شاہد تھے، انواری صاحب تھے، اور بھی تھے الحمدللہ. اور مولوی عابد بھی تھے، مولوی